عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم میرا جی کی ایک مشہور ترین نظم کلرک کا نغمہ محبت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرا جی کی یہ نظم اردو کی مقبول ترین نظموں میں سے ایک ہے، جو کہ خیالات کی حسی ترسیل اور انوکھی حیت کے باعث منفرد بھی ہے۔ نظم کے عنوان سے یہ ظاہر ہے کہ معاشی طور پر کمزور ایک کلرک کو محبت کا نغمہ کتنا عزیز ہے۔ وہ محبت کا متلاشی ہے۔ اسی محبت نے اسے ایک عام انسان نہیں رہنے دیا، بلکہ وہ ایک منفرد اور خاص انسان جو ہے وہ بن چکا ہے۔ نظم کے آغاز میں کلرک کہتا ہے، سب رات میری سپنوں میں گزر جاتی ہے اور میں سوتا ہوں، پھر صبح کی دیوی آتی ہے۔ میرا جی حقیقی زندگی میں جس طرح جمال پرست تھے، مگر انہیں حقیقت میں کوئی حسن کی دیوی میسر نہ آئی۔ وہ رات کو تنہا بغیر لوری اور تھپکی کے سوتے ہیں، اور دیوی کی گود میں صرف خوابوں میں ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ کیونکہ دن بھر محرومیوں کا شکار رہتے ہیں اور رات کو خوابوں میں اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اور حسین خواب دیکھتے ہیں، تو یہی چیز ہمیں نظم کے آغاز میں نظر آتی ہے۔ نظم کے اگلے حصے میں ایک بے ترتیب اور بے ہنگم دن کا تذکرہ ہمیں نظر آتا ہے، اور معمولات زندگی کا بیان جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ کلرک پھر کہتا ہے کہ اپنے بستر سے اٹھتا ہوں، منہ دھوتا ہوں، لایا تھا کل جو ڈبر روٹی، اس میں سے آدھی کھائی تھی، باقی جو بچی وہ میرا آج کا ناشتہ ہے۔ تو اس مقام پہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا جی اپنی معاشی تنگ دستی کا نوحہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں، اپنی محرومیوں کا تذکرہ کر رہے ہوں۔ میرا جی عمر بھر معاشی تنگ دستی کے ساتھ ساتھ جنسی محرومیوں اور نا آسودگی کا بھی شکار رہے۔ وہ جب ارد گرد دیکھتے ہیں لوگوں کو خواہشوں کے ساتھ، آسائشوں کے ساتھ، تو موازنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، دنیا کے رنگ انوکھے ہیں، جو میرے سامنے رہتا ہے اس کے گھر میں گھر والی ہے، اور دائیں پہلو میں ایک منزل کا جو مکان ہے وہ خالی ہے، اور بائیں جانب ایک عیاش ہے جس کے یہاں ایک داشتہ ہے، اور ان سب میں ایک میں ہوں لیکن بس تو ہی نہیں، اور تو سب آرام مجھے ایک گیسوؤں کی خوشبو ہی نہیں۔ گیسوؤں یعنی بالوں کی۔ تو میرا جی دراصل اپنی ذاتی محرومیوں کو یہاں بیان کرتے ہیں، اور ایک کلرک کا کردار جو ہے ہمیں ایک شاعر کا کردار بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پر ایک ضمنی کردار بھی ہمارے سامنے ابھرتا ہے، جو کہ ایک محبوبہ کا کردار ہے۔ اس کا وجود تو نہیں ہے، مگر شاعر اس کا ذکر ضرور کر رہا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ میں بھی جو کوئی افسر ہوتا، اس شہر کی دھول اور گلیوں سے کچھ دور میرا پھر گھر ہوتا اور تو ہوتی۔ کلرک کو معاشی تنگ دستی کا احساس ہے، مگر ان سب محرومیوں میں سب سے زیادہ جو اسے محرومی محسوس ہوتی ہے وہ جنسی ناآسودگی ہے۔ نرم گرم باہوں اور گیسوؤں کی خواہش ہے۔ اس کی دیگر محرومیوں سے بڑھ کر اس کی جنسی محرومی کلرک کے اوپر حاوی ہے۔ وہ کہتا ہے، ہر چیز تو ہے موجود یہاں، ایک تو ہی نہیں، ایک تو ہی نہیں۔ میرا جی جس طرح حقیقی زندگی میں عشق سے محروم رہے، جنسی ناآسودگی کا شکار رہے، اس کا احساس ہمیں اس نظم میں نظر آتا ہے۔ شاعر نے تضاد اور تکرار جیسی صنعتوں کا استعمال کیا، اور معاشی اور معاشرتی عدم استحکام اور اپنی محرومیوں کا تذکرہ کیا۔ آخری مصرعے میں اس نے نظم کو ایک آفاقیت عطا کی، اور کس طرح معاشی اور معاشرتی عدم استحکام محبت کی راہ میں ایک رکاوٹ بنتے ہیں، اس چیز کو اس نے یہاں پہ واضح کیا ہے۔ شاعر نے ذاتی تجربے کو آفاقیت عطا کر دی ہے اور کہا ہے، لیکن میں تو ایک منشی ہوں اور تو اونچے گھر کی رانی ہے، یہ میری پریم کہانی ہے اور دھرتی سے بھی پرانی ہے۔ شکریہ۔